بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جمع مذکر سالم کی بحث چل رہی ہے، اس میں دیکھ لیجیے یہ بات آج۔ قسم الف کی ہر مثال میں آخر کا لفظ اس میں واحد ہے اور مذکر ہے، اور قسم با کی مثالوں میں آخر کے الفاظ جمع مذکر سالم ہیں، کیونکہ یہ سب اسم مذکر کی جمع ہیں اور ان کے آخر میں واو اور نون یا اور نون ہے۔ اب آؤ ہم جمع مذکر سالم کا اعراب معلوم کریں۔ پہلے تم قسم الف کی مثالوں پر غور کرو۔ پہلی دو مثالوں میں دونوں اسم مرفوع ہیں کیونکہ وہ دونوں فاعل ہیں۔ پہلی کی دو مثالیں جو تھی حضر اور کیا تھی، حضر المسافر نجح المجتہد، پھر حضر المسافرون اور نجح المجتہدون۔ تو یہ دونوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں فاعل ہیں اور اسی لیے مرفوع ہیں، اور دوسری دو مثالوں میں مفعول ہونے کی وجہ سے وہ منصوب ہیں، جو دوسرے والا جو تھی نکرم المسافر نحب المجتہد، اور یہاں سے نکرم المسافرین نحب المجتہدین، اور پھر تیسری مثال میں بھی مجرور ہیں نسلم علی المسافرین نفرح بالمجتہدین۔ اور ان تینوں قسموں میں رفع، نصب اور جر کی علامتیں ضمہ، فتحہ اور کسرہ موجود ہیں۔ یہ قسم الف کی مثالوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی یہ والی، یہ جو واحد کے بارے میں ہے، واحد مذکر، حضر المسافر، نکرم المسافر وغیرہ۔ اب آؤ قسم با کی مثالوں پر غور کریں، تینوں قسموں کو الگ الگ کر کے دیکھو۔ پہلی دو مثالوں میں جمع مذکر سالم مرفوع ہیں کیونکہ وہ دونوں فاعل ہیں، حضر المسافرون یا نجح المجتہدون، اور دوسری دو مثالوں میں وہ مفعول ہیں اس لیے منصوب ہیں، نکرم المسافرین، اسی طرح نحب المجتہدین، اور تیسری دونوں مثالوں میں وہ حرف جر کے بعد ہیں اس لیے مجرور ہیں، وہی نسلم علی المسافرین اور نفرح بالمجتہدین، حرف جارہ کی وجہ سے مجرور ہیں۔ مگر ان تینوں قسموں میں رفع، نصب اور جر کی علامت ضمہ، فتح اور کسرہ موجود نہیں ہے۔ پھر کیا تم بتا سکتے ہو کہ ان تینوں قسموں میں رفع کی علامت کیا ہے اور نصب کی علامت کیا ہے اور جر کی علامت کیا ہے؟ ابھی مثنیٰ کی بحث میں اسی قسم کا سوال تمہارے سامنے آ چکا ہے نا، اس کا جواب تمہیں یاد ہوگا، یاد ہے کیا تھا؟ مثنیٰ میں رفع کی علامت کیا تھی اور جر اور نصب کی علامت؟ مثنیٰ میں رفع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ بتاؤ بھائی، مثنیٰ میں رفع کی علامت، مثنیٰ میں رفع کی علامت الف، اور جر کی علامت نون جو ہے اس میں تثنیہ کی علامت ہوتی ہے، الف ہوتی ہے رفع کی علامت، بس الف، نون وہ اس مثنیٰ کی علامت ہے، اور نصب اور جر میں یا، صحیح، نون ہمیشہ یاد رکھیے گا، نون مثنیٰ میں بھی مثنیٰ کی علامت ہے اور جمع مذکر سالم میں جمع کی علامت ہے۔ ابھی مثنیٰ، اس کا جواب تو تمہیں یاد ہی ہوگا، بس اب یہاں بھی اس بات کا سمجھنا بہت آسان ہے کہ پہلی قسم میں رفع کی علامت واو ہے، جمع مذکر سالم میں رفع کی علامت واو ہوتی ہے، اور دوسری قسم میں نصب کی علامت یا ہے، اور اسی طرح تیسری قسم میں بھی جر کی علامت یا ہے۔ مگر تم جانتے ہو کہ جمع مذکر سالم میں یا ما قبل مکسور ہوتی ہے، مسلمینہ، تو مسلمینہ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مسلمینہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمینہ یا ما قبل مکسور ہے، یعنی یا سے پہلے والا حرف جو ہے وہ مکسور ہے، اور نون جو ہے مفتوح ہوتا ہے۔ یا ما قبل مکسور تم سمجھے؟ یعنی ایسی یا کہ اس سے پہلے کسرہ ہو، اس کو کہتے ہیں یا ما قبل مکسور، یعنی
یا التی قبلہ کسرہ، یا جس سے پہلے کسرہ ہو، اور مثنیٰ میں اس کا الٹا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ الٹا. وہ کیا کہ یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور. مسلمین، جیسے مسلمین اور مسلمین، دیکھو مسلمین جمع ہے، مسلمین جمع ہے نا، اور مسلمین مثنیٰ ہے. اور اس فرق کو تم ضرور یاد رکھنا، طلبہ کو اکثر اس میں دھوکا ہوتا ہے، طلبہ کو اس میں اکثر دھوکا ہوتا ہے، اور پھر وہ جمع اور مثنیٰ کو ملا دیتے ہیں، اس لیے کہ جمع مثنیٰ اور جمع کی صورت و شکل نصب اور جر میں ایک سی ہوتی ہے. بظاہر تو نظر آتی ایک سی، لیکن حرکت سے ان میں فرق واقع ہو جاتی ہے. قاعدہ نمبر 31، جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوتا ہے، اور نصب و جر کی حالت میں اس کا اعراب یا کے ساتھ آتا ہے. جمع مذکر سالم میں یا سے پہلے زیر اور بعد کے نون کو زبر ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، اس کو یاد رکھتا. اب تمرین دیکھو. ذیل کے جملوں میں جمع مذکر سالم مرفوع منصوب مجرور پہچانو اور اعراب کا سبب بھی بتاؤ. اعراب کا سبب بتانا ہے. یفوز الرجال العاملون، عمل کرنے والے یعنی کام کرنے والے آدمی کامیاب ہوں گے یا ہوتے ہیں. تو اس میں بتاؤ بھائی کون کرے گا یہ؟ دیکھو، یفوز الرجال العاملون، کامیاب ہوں گے عمل کرنے. ارے کوئی تم میں سے 2-3 بندوں کے علاوہ روزانہ کا معمول ہے آپ لوگوں کا، کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب میں جو یہیں سے کہوں گا. یہ نہیں چلے گا. عمل کرنے والے مرد کامیاب ہوں گے، عمل کرنے والے مرد کامیاب ہوں گے، کام کرنے والے مرد. تو یہ رجال کی صفت ہے، اور رجال فاعل ہے، اس کی صفت بھی مرفوع ہوگی، اسی لیے عاملون یہاں پر جمع مذکر سالم ہے اور مرفوع ہے نا. التلامیذ المجتہدون ینجحون، محنتی طلبہ کامیاب ہوں گے. تو التلامیذ مبتدا ہے، اسی کی صفت جو ہے المجتہدون ہے، اسی لیے مرفوع ہے. جمع مذکر سالم المجتہدون. نحن نکرم الاساتذۃ والمعلمین، ہم اکرام کرتے ہیں اساتذہ اور معلمین کا. معلمین یہ بھی اساتذہ کے معنی میں ہے. معلمین یہاں پر جمع مذکر سالم ہے، اور اس معلمین حالت معلمین ہے. یہ معلمین یہاں پر منصوب ہے، نکرم فعل و فاعل ہے، اور المعلمین یہ منصوب ہے کیونکہ یہ الاساتذہ پر عطف ہے اور یہ مفعول بھی ہے. نرجو الخیر للتلاميذ المجتہدین، ہم خیر کی توقع کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں للتلاميذ المجتہدین، محنتی طلبہ کے لیے. تو لام یہاں پر حرف جارہ ہے، للتلاميذ ہو گیا مجرور، اس مجرور اسی کی صفت ہے المجتہدین.
تو چونکہ اس سے ما قبل اسم موصوف یعنی موصوف التلامیذ ہے، موصوف چونکہ مجرور ہے یہاں پر، لہذا اس کی صفت بھی مجرور ہوگی۔ تو یہاں پر المجتہدین جمع مذکر سالم ہے لیکن مجرور ہے، اور اس کی جر کی علامت یا ہے۔ نحن کننا ننظر الی اللاعبین، ہم دیکھا کرتے تھے کھلاڑیوں کو۔ لاعبین، لاعب کی جمع ہے مذکر سالم لاعبون، تو اسی کو حالت جری میں لایا ہے الا کی وجہ سے، لاعبین، لاعبین، لاعبون سے لاعبین مجرور ہے یہ الا کی وجہ سے۔ کان اللاعبون واقفین فی صفین، کھلاڑی سب کھلاڑی یا کھلاڑی کھڑے تھے دو صفوں میں۔ تو کانا کا اسم ہے یہاں پر لاعبون، تو یہ مرفوع ہے، جمع مذکر سالم ہے اور مرفوع ہے، رفع کی علامت واو ہے کیونکہ کانا کا اسم ہے اور کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ واقفین بھی جمع مذکر سالم ہے، واقفن سے ہے جمع ہے، اور واقفین یہاں پر منصوب ہے چونکہ یہ کانا کی خبر بن رہی ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو واقفین یہاں پر منصوب ہے، نصب کی علامت یا ہے۔ فی صفین، دو صفوں میں، صفین یہاں پر مثنیٰ ہے، دو صفوں میں، صفن تو صفن سے بنے گا صفانی اور صفینی۔ ساتویں مثال ہے کان الفلاحون یحرثون ارضهم، کسان جوت رہے تھے اپنی زمین کو۔ تو کان الفلاحون، الفلاحون کیا آئے گا بھائی؟ کانا کا اسم مرفوع، صحیح؟ کانا کا اسم مرفوع، اسی لیے فلاحون یحرثون ارضهم پھر اس کی خبر ہے جملے کی صورت میں۔ کانا کی خبر جو ہے شدرا انا کی خبر کبھی جملے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور وہ محلاً منصوب ہوتا ہے وہ جملہ، یعنی پلیس ویلیو اس کا ہوتا ہے کہ یہ جملہ یہاں نصب کی جگہ پر ہے، پلیس ویلیو اس کی نصب ہے۔ ان الفلاحین یأکلون بعرق الجبین، یقیناً کسان کھاتے ہیں اپنے پیشانی کے پسینے کے بلبوتے پر، یعنی پیشانی کا پسینہ بہا کر، ماتھے کے پسینے کو بہا کر وہ روزی روٹی کماتے ہیں، یہ ہے اس کا محاورتی ترجمہ۔ یقیناً کسان، زمیندار کسان کھاتے ہیں ماتھے کا پسینہ بہا کر، پیشانی کا پسینہ بہا کر۔ تو ان حرف مشبہ بالفعل ہے، الفلاحین یہاں پر ان کا اسم ہے، اسی لیے آپ اسے منصوب دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور نصب کی علامت یہاں پر یا ہے، جمع مذکر سالم ہے الفلاح سے، فلاحون تو جر منصوب جو ہے فلاحین، یأکلون بعرق الجبین اس کی خبر بنے گی جملے کی صورت میں۔ حکم القاضی بالسجن علی المجرمین، حکم سنایا قاضی نے جیل کا، یعنی حکم دیا قاضی نے جیل میں ڈالنے کا، علی المجرمین مجرمین کو، یعنی قاضی نے مجرمین کو جیل میں بند کرنے کا حکم سنایا۔ حکم علی کسی کے خلاف حکم سنانا، حکم علی کے ساتھ، علی المجرمین، علی کی وجہ سے المجرمین مجرور ہے۔ یرضی اللہ عن العباد المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکار، نیک عمل کرنے والے بندوں سے خوش ہوتے ہیں۔ یرضی اللہ عن العباد المحسنین، محسن احسان کرنے والے، احسن یحسن احسان سے، محسن
واللہ یحب ان اللہ یحب المحسنین آیا ہے نا قرآن میں کئی جگہ. تو یہ محسنون سے ہے، محسنون ہے اس کی جمع مذکر سالم حالت رفعی میں اور محسنین نصبی میں. تمرین 2 ہے، نیچے لکھے ہوئے اسماء کی جمع مذکر سالم بناؤ اور پھر ان کو جملوں میں استعمال کرو. یہ آپ کا جو ہے گھر کا کام. مجتہدن سے مجتہدون، بائعن سے بائعون، اسی طرح پھر ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. یہ کام بھیجو گے، کوئی کام بھیجتا نہیں ایک دو متنوں کے علاوہ. اس کا مطلب کرتے نہیں ہو آپ لوگ. کیا خیال؟ نہیں کرتے کام. تمرین 3 ہے، المعلم، مسلم وغیرہ اوپر لکھے ہوئے اسماء کی جمع مذکر. اس کو چھوڑو، یہ تمرین 3 نہیں کرنی ہے. یہ اسی لیے کینسل کرتا ہوں میں کہ زیادہ بوجھ نہ ہو تم پر، اور یہ ضروری نہیں ہے کچھ، اس لیے ہوتا ہے نا. تمرین 4 کو بھی چھوڑو. ترکیب دیکھو، یفوز الرجال العاملون. یفوز ہے آپ کا فعل مضارع مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ، علامت ہے ضمہ. الرجال فاعل ہے یہاں پر مرفوع ضمہ کے ساتھ. فاعل ہے مرفوع ہے اور اس کی علامت رفع کی ضمہ ظاہرہ. العاملون یہ صفت ہے مرفوع، اس الرجال کی العاملون صفت ہے اور اس کے رفع کی علامت مرفوع ہے اور رفع کی علامت واو ہے. جمع مذکر سالم ہے، رفع کی علامت واو ہے. نکرم المسافرین، نکرم فعل مضارع ہے مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ، اور المسافرین مفعول بھی منصوب ہے یا کے ساتھ. علامت اس میں نصب کی جو ہے یا اس لیے کہ جمع مذکر سالم ہے. اب ترکیب کیجئے. چلیے چیٹ میں بتائیے، میں کچھ نہیں بولوں گا. افطر الصائمون، بتائیے بھائی افطر کیا ہے؟ افطر کیا ہے؟ فعل مضارع ہے افطر. فعل ماضی صحیح، باب افعال سے ہے. افطر یفطر افطارا، روزہ کھولنا، افطار کرنا. تو افطر، تو افطر فعل ماضی ہوا مبنی علی الفتح. افطرہ ہمیشہ افطرہ ہی ہوگا، افعل ہی ہوگا، مبنی علی الفتح ہے، وہ ہمیشہ مفتوح ہی ہوگا. الصائمون یہاں پر اس کا فاعل ہے افطرہ کا. جی فاعل مرفوع واو کے ساتھ، صحیح، کیونکہ یہ فصائمون مرفوع علامت رفعه واو، صحیح، لأن الصائمین جمع المذکر السالم، اس لیے کہ صائمون جمع مذکر سالم ہے تو رفع کی علامت واو ہے. کان اللاعبون واقفین، چلے کرے اس کی. کان اللاعبون اور الواقفین، بتائیے. کانا کیا ہے؟ پہلے کانا ہے مبتدا. کانا فعل ناقص، افعال ناقصہ میں سے ہے نا فعل ناقص. اللاعبون لکھ رہے ہیں آپ اسم کانا مرفوع، یہ اسم کانا ہے. اللاعبون اسم کانا
مرفوع وعلامة رفعه الواو، علامت رفعه الواو، اس کے واو کی رفع کی علامت واو ہے، لأن هذا اللفظ جمع المذکر السالم، اس لیے کہ یہ لفظ جمع مذکر سالم ہے. اور واقفین خبر کان منصوب، لأن خبر کان یکون منصوبا، اس لیے کہ کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. وعلامت نصبه ہونا یا، لأن هذا اللفظ جمع المذکر السالم، علامت النصب یا. علامت النصب یا واقفین، کان اللاعبون واقفین. تو یہ ہو گیا مکمل ہمارا جمع مذکر سالم کا سبق. علامت النصب ہی صحیح. اس کے بعد جو ہے اگلا سبق ہوگا ہمارا جمع مؤنث سالم کا سبق. جمع مؤنث سالم کا سبق حالت رفعی میں کیسے آئے گا، حالت نصبی میں کیسے آئے گا، اور حالت جری میں کیسا آئے گا، اس کو اگلی بار پڑھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.